انسان اس کائنات میں سب سے آخر میں بنی ہوئی مخلوق ہے۔ اگر ہم انسان کو خاتم المخلوقات کا نام دے دیتے ہیں تو یہ بے جا نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کے بعد کسی بھی مخلوق کو پیدا نہیں فرمایا، اور جتنے بھی مخلوق ہیں یہ سب کے سب انسان سے اربوں اور کھربوں سال پہلے بنی ہوئی مخلوق ہے۔ جب انسان کے علاوہ ہزاروں قسم کی مخلوق موجود تھی تو پھر اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیوں فرما لیا؟ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات صفات سے بری ہوئی ذات ہے۔ جیسے اللہ کی صفت ہے الخالق، بنانے والا۔ ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کی صفت تھی بنانا، یعنی اللہ کی جو صفت ہے الخالق، اس کا استعمال اللہ نے کرنا ہی تھا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری کائنات کو وجود بخشا۔ پھر اللہ کی صفت ہے الرزاق، رزق دینے والا، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا۔ تو جتنی بھی مخلوق اللہ نے بنائی، سب یعنی ساری مخلوق، یہ اس کو اللہ نے بھوکا بنا دیا۔ اگر مخلوق کو اللہ پیدا فرما دیتے لیکن وہ مخلوق کھانے کی ضرورت محسوس نہ کرتی تو پھر اللہ کی جو صفت ہے الرزاق کی، اس کا استعمال نہ ہوتا۔ چنانچہ اللہ نے ساری مخلوق کو بھوکا بنا دیا تاکہ اللہ کی اس صفت کا بھی استعمال ہوتا رہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کی جتنی بھی صفات تھیں سب کا استعمال ہو رہا تھا، لیکن دو صفتیں ایسی تھیں جن کا استعمال ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ وہ صفتیں کون کون سی ہیں؟ وہ ہے الرحمن الرحیم، محبت کرنے والا، بے انتہا محبت کرنے والا۔ تو انسان سے پہلے ساری کائنات میں کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں تھی جس سے اللہ سبحانہ و تعالی محبت فرماتے، جس سے اللہ کی ان دو صفات کا استعمال ہو جاتا۔ اور نہ ساری مخلوق میں کوئی ایسی مخلوق موجود تھی کہ وہ اللہ کی محبت کے بدلے میں اللہ سے وفا کرتی۔ تو ان دو صفات کے علاوہ جتنی بھی صفات تھیں سب کا سب استعمال اچھی طرح ہو رہا تھا۔ اب اللہ نے ان دو صفات کو بھی استعمال میں لانا تھا، اس لیے اللہ نے ارادہ فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اوپر اپنے محبوب کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اس خلیفے کو نام دیا انسان کا، اور انسان انس سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ انس کہا جاتا ہے محبت کو۔ تو انسان کا مقصد کیا ہوا؟ محبوب، یار۔ کس کا محبوب ہے انسان؟ کس کا یار ہے؟ جس نے بنایا ہے۔ اور جس نے بنایا ہے تو کس واسطے بنایا ہے؟ محبت کے واسطے، کہ یہ جو مخلوق ہے یہ میں اس مخلوق سے محبت کروں گا اور یہ مخلوق مجھ سے محبت کرتے رہے گی۔ اسی لیے تو اللہ تعالی نے انسان کو پوری دنیا پر ایک ایسا اقتدار دے دیا کہ ساری مخلوق اس کی خدمت میں لگا دی۔ تو میرے بھائیوں، فرشتوں نے جب سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی اور مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں تو انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں جو ایک دوسرے کا خون بہاتے رہیں گے، کیونکہ ان کے سامنے انسان سے پہلے اس زمین پر جنات بسا کرتے تھے،
ان کا اقتدار تھا زمین پر، ان کا کنٹرول تھا زمین پر، لیکن انہوں نے آپس میں فساد شروع کر دیا اور ایک دوسرے کا خون بہانا بے دردی سے شروع کیا۔ تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جا ان سے لڑو اور ان سے زمین کا اقتدار چھین لو۔ فرشتے آئے، لڑے، بہت ساروں کو قتل کر دیا، جو بچ گئے وہ جا کے جزیروں میں اور جنگلوں میں بھاگ گئے۔ اللہ نے زمین کا اقتدار واپس لے لیا۔ تو یہی تجربہ ان کے سامنے پڑا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ یا اللہ، اگر آپ نے عبادت ہی کے لیے اس مخلوق کو بنانا ہے تو ہم وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم سے بہتر کون ہو سکتے ہیں جو آپ کی اچھی طرح تسبیح اور پاکی بیان کریں گے۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں تمہیں نہیں پتا کہ اس مخلوق کو میں کس واسطے پیدا کرنے والا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے انسان کو جو بنایا اس کو اپنی ابدی محبت کے لیے بنایا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتے ہیں تو انسان کے اوپر واجب ہے، فرض ہے کہ انسان محبت کے بدلے میں اللہ سے وفا کر لے اور اللہ سے محبت کر لے۔ ہماری جو دل ہیں اس میں کیفیتیں آتی رہتی ہیں اور یہ کیفیتوں کی جگہ ہے۔ تو کون سی کیفیت کے لیے اللہ نے ہمارے دل کو بنایا؟ یہ محبت کی کیفیت کے لیے، اور اسی دل میں ہم کس کی محبت رکھیں گے؟ صرف ایک اللہ کی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ہرگز یہ بات برداشت نہیں کرتے کہ میرا محبوب اپنے دل میں میرے علاوہ یا میرے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی جگہ دے دے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے ساتھ محبت میں کسی کو شریک نہ کر، کیونکہ یہ میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں دوسروں تک پہنچا دیجیے گا۔